کیا تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی؟ اسلام کی تعلیم کے بغیر آپ کی اولادیں آپ کا حقوق ادا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ 3 گھر میں بیٹے ہیں، 2 سمجھدار ہیں، اسکول میں بھیج دیا، ایک پاگل سا ہے، دیوانہ ہے، گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، بیٹا مدرسے جا ٹائم پر، اور حقوق کا مطالبہ کرتے اولاد سے۔ اسکول پر تو ٹائم پر آپ پر بھیجا جا سکتا ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کرائی جا سکتی۔ قرآن کی تعلیم کے بغیر آپ اپنے اولاد سے قطعاً حق ادا نہیں مانگ سکتے ہو، آپ حق کا سوال کر ہی نہیں سکتے ہو قرآن کی تعلیم کے بغیر۔ اسے کیسے پتا چلے گا؟ قرآن جب وہ پڑھے گا، نبی کی تعلیمات کو پڑھے گا اور قرآن کی آیت اس کے سامنے آئے گی کہ اللہ نے فرمایا ہے باپ کا کیا حق ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب اس کے سامنے آیت گزرے گی تو سوچے گا کہ میری ماں نے مجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، پھر جو رضاعت کی تکلیفیں برداشت کی ہے، 2 سال تک مجھے اپنی چھاتی سے چپکا کر رکھا اور خود بھیگے پر سو کر مجھے سوکھے پر سلایا اور خود بھوکی رہ کر مجھے کھلایا پلایا۔ جب اس کے سامنے جب نبی کی تعلیمات آئے گی، قرآن کی آیات آئے گی، جب قرآن کی آیتیں آئے گی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور جب یہ آیت پڑھے گا، اللہ فرماتے تو اپنے ماں باپ پر بڑھاپے میں اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں تیرے ماں باپ نے تجھ پر رحم کیا تھا۔ ماں باپ اولاد پر بچپن میں تم نے یہ ظلم کیا ہے کہ اس کو کتوں کے حوالے کر دیا، موبائل کے حوالے کر دیا، لپنگوں کے ساتھ گھومنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اولاد نافرمان میں اولاد فرما بردار نکلے گی، میرا کہنا مانے گی، میرے جوتے سیدھے کرے گی، میرے بڑھاپے میں سہارا بنے گی، خدمت کرے گی، اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ نا 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 نا، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، اس وجہ سے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی ہے، اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ اولاد پر میرے حقوق ہے اور میرے ذمہ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں۔ جب تم ان اولاد کے حقوق ادا کرو گے اچھی طرح، اللہ کی قسم آپ کے اولادیں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سہارا بنے گی اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اسی لیے اولاد کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں۔ جب انسان ان حقوق کو ادا کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا اکرام کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی باتوں کو مانو، ان کے ساتھ وقت بتاؤ، ان کی باتیں سنو، ان کی کہانیاں سنو، ان کے سامنے اپنے باپ دادا کے واقعات کو بیان کرو۔ بیٹا ہم نے ہمارے باپ دادا نے اس طرح زندگی گزاری ہے، فلاں جھوپڑے میں رہا کرتے تھے، ایسا کھانا کھاتے تھے، بیٹا ہم نے بڑی پریشانیوں سے گزارا ہے، ہم نے کبھی برتھ ڈے نہیں بنایا، آج تیرا لڑکا اپنے برتھ ڈے کی پارٹی میں 15 ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے، تیری زبان سے کبھی اف تک نہیں نکلتا، اور مدرسے میں 500 کی رسید کٹا دے۔ بیٹا اتنے سارے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جو یہودی اور عیسائیت والا کام تیرا بیٹا کرے، تیری زبان سے کوئی الفاظ تک نہ نکلے، اور وہی بچہ دین کا کام کرے، آپ اسے ڈانٹتے ہو، آپ اسے تانا دیتے ہو، آپ اسے منع کرتے ہو۔ یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے، یہ بچہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ ہماری اولادیں ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتی ہے؟ ہماری اولادیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتی ہے؟ ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے صدقہ جاریہ کیوں نہیں بنتی ہے؟ آپ مر کر چلے گئے، آپ کی اولادیں کیا کر رہی ہے؟ زنا کاری، بدکاری، جھوٹ، غیبت، حسد اور تکبر، ایک دوسرے کو لڑانا، زمین پر حق کرنا، موبائل چلانا، گانے بجانا، ظلم کرنا، یہی آپ کے اولاد کا کام ہے۔ اور آپ قبر میں سوئے ہو یہ سوچتے ہو کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن گئی۔ اولاد آپ کی صدقہ جاریہ اس وقت بنے گی جب آپ نے اس کو اچھی تعلیم دی ہو، اچھی تربیت دی ہو، اچھا علم دین پڑھایا ہو، قرآن پڑھایا ہو، حدیث مبارکہ پڑھائی ہو۔ ایسے تھوڑی صدقہ جاریہ اولاد بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔
اس میں سے ایک ہی ہے ولد صالح، نیک اولاد جس نے اس کی اچھی تربیت کی ہو، آپ کے جانے کے بعد نماز پڑھے گی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ کی قسم جب تیری اولاد یہاں بیٹھ کر تیرے ہاتھ اٹھا کر ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری والدین کی مغفرت فرما، تم قبروں میں سوئے ہوں گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا، تمہاری مغفرت ہوتی رہے گی۔ جب تم اولاد کے حقوق ادا کرو گے، دینی تعلیم پر اولاد کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کی اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے، 3-4 بچوں میں سے جو 2 سمجھدار بچے ہیں، اچھا پڑھ لیتے ہیں، اچھا لکھ لیتے ہیں، بھائی اچھی جگہ ایڈمیشن کراؤ، نوکری ملے گی، اچھا پیسہ گھر بنا لیں گے، بنگلہ بنا لو گے، زمین خرید لو گے، کتنا بھی کر لو، رہنا تو یہی ہے، 60-70 سال تک آپ بھی کھاؤ گے، آپ کے اولاد کھائے گے، آپ کے مرنے کے بعد دنیا ہے، دنیا کمائی تھی، دنیا کے لیے کیا تھا، سب یہی رہ جائے گا، ساتھ کیا گیا؟ کیا ڈگری ساتھ جائے گی؟ کیا دولت ساتھ جائے گی؟ کیا بنگلہ ساتھ جائے گا؟ کیا کاریں ساتھ جائے گی؟ ساتھ تو تمہارے اعمال جائیں گے جو تم نے کیے ہوں گے، جو تم نے آگے آخرت کے لیے بھیجا ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ما عندکم ينفد، جو تمہارے پاس وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو تم نے اللہ کے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ تمہارے کام آنے والی چیز ہے۔ کبھی نہیں سوچا کہ ہمیشہ یہ سوچ لیتی ہے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد سکھی رہے گی یا دکھی، کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی قبر کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد نے بھی اس قبرستان میں آنا ہے، اس کے لیے میں نے کیا فکر کی ہے۔ جتنی اپنی اولاد کی مرنے کے بعد اس کی دنیا کی فکر کرتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے اولاد کی دین کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔